بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے حرام اور ناجائز طریقوں سے مال کھانے سے منع کیا ہے۔ قیامت والے دن ابن آدم کو اتنی دیر تک قدم ہلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے لے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور لگایا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ تو مال کمانا بھی جائز طریقے سے ہے اور اس کو خرچ بھی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ دونوں کے متعلق کل میدان محشر میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، ناجائز کمائی، حرام کمائی ہے اس کی، تو اس شخص کی تو دعا اور عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان صحیح مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر سے آتا ہے، بال گرد آلود ہیں
اور وہ شخص پراگندہ، میلے پھٹے پرانے کپڑے، بال اڑے ہوئے، گرد آلود آ کے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تیری دعا قبول کروں تو کس طرح کروں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہناوا حرام، اور جس غذا سے تیرا جسم پروان چڑھا وہ ساری حرام، تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ نہ دعا قبول، نہ نماز قبول، نہ عبادت قبول۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جائیں، کھا جائیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، مت کھاؤ، اموالکم، اموال مال کی جمع، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، اپنے مال آپس میں مت کھاؤ، اس لیے کہ سارے مسلمانوں کے مال وہ سارے مسلمانوں کے ہی ہیں، مسلمان کا مال وہ مسلمانوں کا مال ہی ہے، اس لیے کہا کہ اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا مال کھا رہے ہو، وہ تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، تو یہ آپس میں اپنے مال کھانے والی بات ہی ہوئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ اپنے اموال آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، باطل، بالباطلی، باطل سے، اس میں ہر وہ طریقہ آ جاتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا، مثلا جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کر جانا، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچ دینا، دھوکہ دے کر کسی کو مال بیچ دینا، اوپر اوپر مال اور ہے، نیچے نیچے مال اور ہے، دکھایا کچھ اور، پہنچایا کچھ اور، شاپر میں کوئی اور ڈالا، یہ بھی دھوکے کی شکل ہے۔ اور اسی طرح ملاوٹ کر کے کوئی چیز دے دینا، دھوکہ کر کے کوئی چیز دے دینا، اور اسی طرح کوئی بھی ناجائز طریقہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اس میں وہ طریقے بھی آ جاتے ہیں کہ جو طریقے یا جو کاروبار حرام ہیں شرعی طور پہ، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ بیچتا ہے، تمباکو بیچتا ہے، نشہ بیچتا ہے، تو اب اس شخص کا چرس بیچنے کا، افیون بیچنے کا، نشہ بیچنے کا جو کاروبار ہے یہ حرام اس لیے ہوگا کہ اس کاروبار کو اس لیے حرام کہیں گے کہ یہ چیزیں پینا، استعمال کرنا حرام ہے، ان کو پروڈیوس کرنا اور ان کو سیل کرنا سارا کچھ بھی حرام ہوگا، اور وہ اس حرام کے کام میں تعاون ہوگا، اس لیے وہ کاروبار بھی حرام ہوگا، یہ بھی بالباطل میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر جوا، سود، لاٹری، جتنے بھی طریقے ہیں ناجائز اور حرام مال کے، وہ سارے بالباطلی میں آ جاتے ہیں۔ سود بھی اس میں آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ،
الا مگر، ان کے تکون ہو تجارتن تجارت، خرید و فروخت، ان سے ترازن رضامندی، منکم آپس کی، الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو۔ تجارتن نکرہ ہے، کامن نون، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تجارت کی کوئی صورت ہو، کوئی بھی تجارت ہو جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہوا، تو ایسی کوئی بھی تجارت ہو اور وہ آپس کی رضامندی سے ہو اور خوش اسلوبی سے وہ ڈیل طے کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو الا ہے نا، یہ حرف استثناء ہے، اور یہ استثناء یہاں پر استثناء منقطع ہے۔ استثناء منقطع کا معنی یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں سوائے ایک طریقہ ہے باطل طریقے سے کھانے کا، یہ مطلب نہیں ہے اس اللہ کا کہ باطل طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ آگے اللہ نے بتایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ پہلا حصہ باطل طریقے سے مال کھانے والا تو کوئی طریقہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے بعد یہ بتایا ہے کہ ہاں ایک دوسرے کا مال کھانے کا ایک طریقہ جائز ہے اور وہ حلال طریقے سے ہے، باطل طریقے سے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی بھی تجارت جو شریعت کی نظر میں حلال ہو اور پھر باہمی حقیقی باہمی رضامندی ہو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ سود کے متعلق بھی کہتے ہیں جی دیکھو یہ بھی تو باہمی رضامندی ہے، اور دیکھیں جی یہ رشوت بھی تو باہمی رضامندی ہے۔ نہیں، یہ اس طرح کی ہی رضامندی ہے جس طرح کی بھائیوں کو جائیداد میں سے اپنا حصہ ڈونیٹ کر دیتے وقت بہنوں کی رضامندی ہوتی ہے، جس طرح کی وہ رضامندی ہوتی ہے نا، جعلی رضامندی، مجبوری کی رضامندی، جبر کی رضامندی، معاشرتی رضامندی، یہ اسی طرح کی رضامندی ہوتی ہے، ورنہ کبھی بھی سود دینے والا بندہ دل سے راضی نہیں ہوتا، رشوت دینے والا بندہ دل سے کہاں راضی ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں بھی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، تو کام جائز ہونا چاہیے اور باہمی حقیقی رضامندی ہونی چاہیے، اور جتنے بھی حرام کام ہیں ان میں حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت جب اتری تو بعض صحابہ نے تو ایک دوسرے کے گھر سے کھانا چھوڑ دیا، اس قدر وہ لوگ احتیاط کرتے تھے اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ عمل کرنے میں مبالغہ کر جاتے اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ پاک کی طرف سے ان کو دوبارہ سمجھانا پڑتا کہ نہیں نہیں یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ اپنے باپوں کے گھر سے کھانے میں، اولاد کے گھر سے کھانے میں، دوستوں کے گھر سے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو، انفسکم، انفسکم، اپنے آپ کو، وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم، اور مت قتل کرو اور نہ قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، تینوں ہی مراد ہیں۔ ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے یہاں کہ یہ جو رشوت، جوا، سود، یہ ناجائز طریقے سے جب مال کھاؤ گے نا تم حرام طریقوں سے،
تو اس کے نتیجے میں آپس میں نفرتیں، بغض پیدا ہوگا۔ جو بندہ جوا ہار جاتا ہے، کیا خیال ہے کہ جوا جیت جانے والے شخص کے ساتھ اس کی محبت قائم رہتی ہے؟ جو اس کا 50 لاکھ لے کے اڑا کے لے گیا، یا جو آپ سے رشوت لے لیتا ہے 20 لاکھ روپیہ، تو باہر آ کے تو گالیاں دیتے ہیں نا کہ حرام خور ہے۔ تو آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ نفرتیں آہستہ آہستہ قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہیں، اور کئی واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں معاشروں میں کہ جوا ہارنے والا شخص جو ہے وہ جوا جیتنے والے کو قتل ہی کر دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے باطل اور ناجائز طریقوں سے جب آپ مال کھائیں گے ایک دوسرے کا تو اس کے نتیجے میں قتل و غارت ہوگی، لہذا حرام مال کھا کر قتل و غارت کے اسباب اور حالات پیدا نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے مراد ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے مراد کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو، قتل سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مراد خودکشی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے کسی اپنی چھری وغیرہ کے ساتھ، تلوار سے، چھری سے وہ اپنے پیٹ کو پھاڑ لیتا ہے یا رگ کو کاٹ لیتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن وہ جہنم کے اندر اسی طرح اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہوگی، وہ اوزار ہوگا۔ آج کے دور میں پسٹل ہے، گولی ماری ہے تو پسٹل ہی ہوگا۔ فرمایا کہ مسلسل اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اسی آلے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا، یہ بار بار زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے زہر پی لیا تو زہر پینے سے جو اس کو تکلیف ہوئی وہ تکلیف اس کو بار بار ہوتی رہے گی، بار بار زہر کا پیالہ پیے گا، پھر جیے گا، پھر پیے گا، پھر جیے گا۔ اور اگر کسی نے بلندی سے چھلانگ لگائی تو فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں مسلسل اس عذاب سے دوچار رہے گا کہ بار بار بلندی سے چھلانگ لگائے گا، تکلیف برداشت کرے گا، پھر لگائے گا، پھر اس کو اٹھایا جائے گا، پھر وہ چھلانگ لگائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ خودکشی، حالات سے مایوس ہو جانا اور پھر اپنی زندگی کو جو اللہ کی امانت ہے اس کو ختم کر لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اور اس کے اسباب عام طور پہ پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہوتا ہے، نماز سے دور ہوتا ہے اور اچھی مجلسوں سے دور ہوتا ہے، پھر انسان مایوسیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، بالآخر وہ یہ سٹیپ لے لیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہمیشہ سے ہے، بی پر، کم تم، بکم تم پر، رحیما بے حد مہربان۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ رحیما کا معنی بے حد مہربان، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح اللہ پاک رحم کرنے والا ہے؟ وہ اس طرح کہ اللہ پاک جو چیزیں آپس میں نفرت کا سبب بن سکتی تھی، آپس میں قتل و غارت کا سبب بن سکتی تھی، دنیا برباد کرنے کا سبب بن سکتی تھی، آخرت کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتی تھی، اللہ پاک نے ان ساری چیزوں سے منع کر دی، روک دیا اپنے بندوں کو۔ یہ اللہ پاک کا رحم ہے اپنے بندوں پہ۔ غالباً صحیح بخاری میں یا حدیث کی کسی اور کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ کسی سفر پر روانہ کیا۔ وہ سفر سے جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا پتہ چلا، وہ یہ کہ سفر کے دوران ان کو اس صحابی کو احتلام ہو گیا، احتلام ہو گیا، ان پہ غسل واجب ہو گیا۔ اب وہ جس علاقے میں تھے وہاں پہ شدید سردی تھی،
انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اپنے ساتھیوں کو بھی جماعت کروا کے نماز پڑھا دی تیمم کی حالت میں۔ آج کل بھی لوگ اس تیمم کو نہیں مانتے۔ ابھی چند دن پہلے بھی میری کسی سے بات ہوئی، جی گھر سے باہر تھے تو غسل واجب تھا، نہا نہیں سکے، نماز نہیں پڑھی، تو میں نے کہا تیمم کی رخصت کب استعمال ہوگی؟ اگر آپ کے پاس یہاں نہانے کا معقول بندوبست نہیں ہے، مٹی منگوائیں، ہاتھ ماریں، نماز پڑھیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس نہانے کا بندوبست نہیں ہے تو اب آپ 2 دن کی 4 دن کی نمازیں اکٹھی کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نماز تو وقت پہ پڑھنی ہے، وقت کے اندر اگر آپ کو غسل کرنے کے اسباب مہیا ہیں تو کر لیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو تیمم کر لیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ صرف وضو کا ہی الٹرنیٹ ہے، غسل کا نہیں ہے۔ یہ غسل کا بھی اسی طرح الٹرنیٹ ہے جس طرح وضو کا ہے۔ بہرحال وہ صحابی جب آئے تو ممکن ہے کہ دوسرے صحابہ نے شکایت لگائی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تو نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شدید سردی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ میں اگر یخ ٹھنڈے پانی سے نہایا تو مجھے موت واقع نہ ہو جائے، اور میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہوئی تھی اور وہ آیت میرے ذہن میں آ گئی۔ موقع پہ آیت کا ذہن میں آ جانا یہ بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر لوں، تو اللہ میرے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، اس نے آسانیاں رکھی ہیں، لہٰذا میں نے تیمم کر لیا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر بہت زیادہ مسکرائے خوباً سے کہ کیا بات ہے، کیا استدلال کیا ہے تم نے اللہ پاک کی رحمت سے۔ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ اس کا مطلب ٹھیک کام کیا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے، ذَلِكَ، یہ ذَلِكَ سے مراد یا تو حرام طریقے سے مال کھانا ہے، یا پھر قتل کرنا ہے، یا پھر دونوں چیزیں ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، یہ یا ایسا، عدواناً، زیادتی کرتے ہوئے، وظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، کیونکہ یہ کام جو بھی کرے گا وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کرے گا، فسوف، تو ان قریب، نسلی، ہم جھونکیں گے، ہم ڈال دیں گے، ہم پھینک دیں گے، ہم جھونک دیں گے، ہی اسے، یہ اصل میں ہو تھا، نسلی، یسلی، تسلی، اسلی، تسلی کا معنی تو جھونکے گا، یسلی وہ جھونکے گا، نسلی، اسلی میں جھونکوں گا، نسلی ہم جھونک دیں گے، ہی اسے، نارن، آگ میں، نارن، آگ میں۔ اور نارن کے اوپر تنوین ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نسلیہ نارن، ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہمیشہ سے ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، نہایت آسان۔ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے، تیسری اور آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہیں، کچھ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں
جن کو کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا جن کو کرنے پر اللہ پاک نے اپنے غیظ و غضب اور غصے کا اظہار کیا ہو، یا ایسے کام کہ جن کو کرنے والوں پر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو۔ ایسے کام کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ۔ احادیث کے اندر بہت سے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ بھی ہے۔ کئی ائمہ نے باقاعدہ الکبائر کے نام سے یا اس سے ملتے جلتے ناموں سے کبیرہ گناہوں کے اوپر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں، احادیث کے اندر کئی کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے، جیسے شرک ہے، جادو ہے، کسی بولی بالی عورت پر، لڑکی پر تہمت لگانا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹی قسم کھانا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، اور اسی طرح شراب پینا ہے، اسی طرح یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے فرار اختیار کر جانا، جوا، قتل، یہ اس قسم کے کئی گناہ ہیں جن کا احادیث کے اندر تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سیئات، اس کے مقابلے میں صغیرہ گناہوں کے لیے یہاں سیئات کا لفظ استعمال ہوا، اور سیئات سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن کو کرنے سے منع تو کیا گیا ہے، لیکن ان کے کرنے پر کوئی سخت وعید نہیں سنائی گئی کہ یہ جو نہ کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت، ایسی کوئی بات نہ ہو۔ تو ہوتے تو وہ بھی گناہ ہی ہیں، لیکن وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے بڑے گناہوں سے بچنے والوں کو چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو نا، چھوٹی موٹی کوتاہیاں میں اپنی رحمت سے، دیگر تمہاری نیکیوں کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، وہ خود بخود ہی معاف کر دوں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچے رہو، اگر تم بچو گے، کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیر کی جمع کبائر، ما جو یا ان سے، تنہون تمہیں منع کیا جاتا ہے، فعل مجہول ہے، تنہون تمہیں منع کیا جاتا ہے، عنہ اس سے یا ان سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر ہم مٹا دیں گے، یکفر وہ مٹا دے گا، تکفر تو مٹا دے گا، نکفر ہم مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، مراد صغیرہ گناہ، سیئاتن کی جمع سیئات، وندخل اور ہم داخل کر دیں گے، کم تمہیں، مدخلن داخل ہونے کی جگہ میں، کریما نہایت باعزت، نہایت عزت و احترام اور پروٹوکول والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ اللہ ہم سب کو اس جنت کا وارث بنا دے، اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اللہ پاک کے منع کردہ بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔